ہم لوگ کس طرح ڈٹرمن کریں گے کہ ایک بندہ اونچی زبان میں بات کرتا ہے، یہ تو جنرلی سب کو پتہ نا کہ یار اس نے گالی گلوچ دے رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، یہ برا ہے. نو بڈی سیز کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، ہارڈلی کوئی ہوگا. لیکن جو باقی جیسچرز ہوتے ہیں جس کے بیچ میں ہم کہہ سکتے کسی کی چغلی کرنا، غیبت کر دینا، یا ہلکا سا جوکنگلی کسی کے بندے میں بارے میں اس کے سامنے ہلکا سا کوئی بات کر دینا، یا پھر آپ اور میں اگر بات کر رہے ہیں کوئی تیسرا بندہ ہمارے بارے میں دیکھ کے نا کسی کو اشارے کر رہا ہے یا آئی رول کر رہا ہے، یار اس کے کپڑے دیکھو، یا سورہ اس کی حجرات فلانی میں چیز دیکھو، چیزوں کا ذکر یو نو دیز کائنڈ آف تھنگس جو ہیں ایڈیشنل چیزیں جو میں بھی شاید ڈائریکٹلی زبان سے کوئی بہت بڑی چیز نہ لگ رہی ہوں، وہ ساری اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. یار شیخ یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے واللہ العظیم. اچھے یار اس میں انسینسٹیو ہے اس میٹر میں. یعنی کسی کو اشارہ کر دینا، حضرت بلال کے بارے میں جو صحابی نے کہہ دیا تھا، تو اللہ کے مثل فرمایا کہ یعنی یبن سودا، ہاں اے کالی ماں کے بیٹے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ یا اللہ میں اس کے کلام سے بری ہوں، میں اس سے دور ہوں، مجھے پلیز نہ پکڑنا ایسے کلام پہ. اور پھر صحابی اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت بلال کو لے کے آئے، اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا کہ بلال اپنے چہرے کو میرے منہ کے اوپر رکھیں اور مجھے اسکویز کریں اور مجھے معاف کر دیں پلیز. اور برو ہم سے جنرلی دن میں کتنے ٹانٹس یا ایون مذاق میں بھی، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن مذاق میں بھی کیجولی بھی کتنے ایسے الفاظ، کتنے ایسے ٹانٹس وائف، دوستوں، یاروں کے لیے، ایون جو میڈز ہیں، کام کرنے والے نکل جاتے ہیں کہ یار سبحان اللہ. وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ حکمہ، جو حکمت اللہ تعالی طرف سے آئی ہے، اس کے 10 پارٹس ہیں. 9 پارٹس از سائلنس. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اس کو حکمت دی گئی نا. and why and he explains that کہ because when you are silent you are gathering your thoughts and silence is a fortress without walls. Silence is a jewelry without gold. And he says silence is dignity, robe بغیر guards کے. And he says کہ جو silence ہے نا، آپ کے جو کرامن کاتبین ہیں ان کے لیے بھی آسانی کا باعث ہے اور تمہاری نجات کا باعث ہے. سو یار سائلنس از سو بیوٹیفل کہ اگر ہمیں اندازہ ہونا ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی تھنک یار کاش میں نے بات کی میں نہ کرتا یار. ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہر دن صبح جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں زبان سے کہ پلیز آج ذرا اپنا خیال رکھنا. اب اس حوالے سے جو ہمیں نریشن ملتی ہے کہ ایک عورت تھی، شی یوز ٹو پرے، فاسٹ کرتی تھی اور یعنی چیریٹی بھی دیتی تھی، بٹ شی واز ابیوسو ٹو ہر نیبر. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار. لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گی. جہنمیوں کی سب سے بڑا جو ٹریٹ اللہ کے نے بتایا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے التقویٰ بحسن الخلق، تقویٰ اور حسن اخلاق کی بیسس پہ. اب اگر آپ جہنم میں جائیں، یعنی ایکسیوم اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہنم والوں کا انٹرویو دکھایا جا رہا ہو، جسٹ ٹو یہ ایگزامپل اور سر سے ذہن سے قریب کرنے کے لیے، کہ وہاں پہ جا کے مائک لے کے ہم پوچھ رہے ہوں کہ اچھا یار آپ وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر، وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر. ایوریج لوگوں کا جو یونینیمس رسپانس ہوگا وہ کہے گا الفم والفراج، منہ اور پرائیویٹ پارٹس، زبان. یعنی وہ جو زبان سے چوٹیں لگتی ہیں نا، تلوار سے چوٹیں ہیل ہو جاتی ہیں یار، زبان سے چوٹیں ہیل نہیں ہوتی. اور ہم تو کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یار ایک ایک لفظ ایک انسان کی زندگی شیٹر کرنے کے لیے کافی ہے. پیار میں بھی بڑھانے کے لیے ہے اور نفرت میں بھی ہے. دونوں چیزیں نا، آپ کسی کو بلڈ اپ بھی کر سکتے ہو اور کسی کو تباہ. اور یو نو اٹس سو پاورفل کہ اس کے نا امپیکٹ بڑے لانگ ٹرم. امپیکٹ آپ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص کلمہ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جہنم کے بہت قریب کر دیا جاتا ہے. مطلب ایک کلمہ 70 سال برو حدیث میں آتا ہے، 70 سال کو جہنم میں نیچے گرا دیا جاتا ہے ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے. اٹس ناٹ این ایکشن دیٹ یو آر ڈوئنگ فزیکلی، کسی کو ہارم نہیں کر رہا. سینٹینس بھی نہیں ہے یہ، ہاں برو ایک دس از ناٹ لفظ، سینٹینس، دس از اے ورڈ. اینڈ سبحان اللہ اس حدیث میں جو آتا ہے نا، مینشن کیا آپ نے، he doesn't realize that he has spoken any bad word. برو ایک نا مجھے وہ اسٹوری یاد آ گئی ہے. ایک فادر تھے، ان کے بیٹے کو نا ایشو تھا، یعنی وہ اپنی زبان پہ نا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ان کا بیٹا. تو اس کے فادر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایٹ لیسٹ اس کو اویئرنیس اس کے اندر لے کے آؤں کہ واٹ از ہی ان ٹو. تو کہتا ہے کہ بیٹا اب جب آپ کی زبان سلپ ہوگی نا، جب آپ کو غصہ آ جائے اور اپنی زبان سے آپ غلط الفاظ استعمال کرو، what you have to do is you have to go to the backyard, just hammer a nail. تو کہتے ٹھیک ہے ابا جی.
تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن اس نے تقریباً 30 کیل جو ہے نا ٹھوک دیے پیچھے جا کے, یعنی 30 دفعہ اس نے اپنی زبان کا جو ہے برا استعمال کیا. اور پھر جب اس نے ایک دو دن ایسے کیا نا, کہتا ہے کہ یار یہ تو پورا اتنا زیادہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں. تو ایسے سے اس کو ریئلائزیشن ہونے لگ گئی. تو پھر اس کے ابو نے کہا, کہتے کہ بیٹا اب آپ جتنے دن غصہ نہیں ہوں گے, اپنی زبان کا برا استعمال نہیں کریں گے نا, آپ نے اتنی ہی دفعہ کیل نکالتے رہنا ہے. تو بیٹا کہتے ٹھیک ہے ابا جی, I'll do that. تو ہوتا کیا ہے, کیل نکلتے رہتے ہیں, اینڈ a time comes where there is no nail on the wall. تو پھر بیٹا نا بڑا خوشی آتا ہے کہ ابا جی I did it, اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا ہوا. تو اب ابا جی بولتے ہیں بیٹا آؤ, come with me at the back yard. جب پیچھے جاتے ہیں نا, دونوں کھڑے ہوتے ہیں باپ بیٹا, کہتے ہیں بیٹا what do you see. کہتے ہیں فادر there is a wall, سب کچھ ایسے ہی ہے. پھر کہتا ہے بیٹا آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں. بولتا ہے یس. تو پھر باپ نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ جب زبان آپ کی سلپ ہوتی ہے نا, آپ ڈیمیج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ سوری بھی کہہ دیں, پلیز forgive me, پلیز pardon me, یہ آپ کہہ دیتے ہیں, نو یو نو وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے معاملے کو نا رفع دفع کر دیا ہے, بٹ ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ایز ویل یو لیو دوز ہولز. ان ہولز کو نہیں بھرا جا سکتا. اور برو کتنے ہی ایسے یعنی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں, ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں غصے میں, وہ اب آپ ریورس نہیں کر سکتے, اور زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دے ہیو بین سپریٹڈ, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک ہی کلمہ بندے کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہی بات آتی ہے نا کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں خاموش رہ کے اتنا نہیں پچھتایا کبھی جب میں بول کے پچھتاتا ہوں. یعنی when you are silent, وہ کہتے ہیں نا من صمت فنجا, یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو خاموش رہ گیا نا, سمجھو اس کی نجات. اصل میں نا اس کے